بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے سے قبل صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت یعنی ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ تو آئیے اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج کا سوال نمبر 1 ہے، نسل انسانی کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے کس بیٹے سے جاری ہوا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت شیث علیہ السلام سے۔ سوال نمبر 2 ہے، کیا یہ بات درست ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو موت نہیں آئی، وہ جنت میں سیر کرنے گئے اور واپس نہیں آئے؟ اس کا جواب ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کو موت سے پہلے زندہ آسمانوں کی طرف اٹھایا جانا قطعی طور پر ثابت نہیں ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، بیت المقدس کی تعمیر کس نے کی؟ جواب، بیت المقدس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے ڈالی، پھر اس کے بعد اس کی تعمیر حضرت سام بن نوح علیہ السلام نے کی۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں جنات کی ایک جماعت نے مسجد اقصی کی تکمیل کی۔ تفصیل: حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کے ہاتھوں مسجد اقصی کی تجدید کر رہے تھے۔ جب معلوم ہوا کہ موت کا وقت آ پہنچا، جنات کو نقشہ بتا کر آپ ایک شیشے کے مکان میں در بند کر کے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے، جیسا کہ آپ کی عادت تھی کہ مہینوں خلوت میں رہ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اس حالت میں فرشتوں نے روح قبض کر لی اور آپ کی نعش مبارک لکڑی کے سہارے کھڑی رہی۔ کسی کو آپ کی وفات کا احساس نہ ہو سکا۔ وفات کے بعد مدت تک جنات بدستور کام کرتے رہے، یہاں تک کہ تعمیر مکمل ہو گئی تو جس عصا پر آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے گھن کے کھانے سے گرا، تب سب کو آپ کی وفات کا علم ہوا۔ سوال نمبر 5 ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھنے کے کتنے عرصے بعد بیت المقدس کی بنیاد رکھی؟ اس کا جواب ہے تقریباً 40 سال کے بعد۔ سوال نمبر 6، کیا حضرت دانیال علیہ السلام بھی نبی تھے؟ جواب، جی ہاں، حضرت دانیال علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے۔ سوال نمبر 7، حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنے دفن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی؟ اس کا جواب ہے، حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں امت محمدیہ دفن کرے۔ تفصیل: اشعث احمری سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ انہیں امت محمدیہ دفن کرے۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تستر کا علاقہ فتح کیا تو ان کی نعش مبارک کو ایک تابوت میں اس حال میں پایا کہ ان کی رگیں دھڑک رہی تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرما گئے ہیں کہ جو دانیال کے بارے میں رہنمائی کرے اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ پس جس آدمی نے حضرت دانیال علیہ السلام کے بارے میں آگاہ کیا اس کو ہرقوس کہا جاتا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بذریعہ خط اس کی اطلاع دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ ان کو دفن کر دو، اور ہرقوس کو یہ پیغام پہنچا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بارے میں جنت کی خوشخبری دی ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، تلوار سب سے پہلے کس نبی نے استعمال کی؟ اس کا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال نمبر 9، حضرت لوط علیہ السلام نے سب سے پہلے ہجرت کس بستی کی طرف کی تھی؟ اس کا جواب ہے لوط علیہ السلام نے پہلی ہجرت اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے شام فلسطین کی طرف کی تھی۔ سوال نمبر 10 ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے دن تک آگ میں رہے؟ اس کا جواب ہے روایات کے مطابق تقریباً 7 دن تک۔ سوال نمبر 11، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیوں چلی گئی تھی؟ اس کا جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روئے کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ سوال نمبر 12، کتنے برس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے؟ جواب ہے تقریباً 40 سال بعد۔ سوال نمبر 13، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے واپس آئی؟ جواب،
جب 40 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف بھیجی اور ان کی آنکھوں پر لگانے کا حکم دیا تو اللہ کے حکم سے اس وجہ سے ان کی بینائی واپس آ گئی۔ سوال نمبر 14، اس نبی کا نام بتائیے جنہیں اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھا۔ اس کا جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ سوال نمبر 15، وہ کون سے نبی تھے جن کو ایک شدید مرض لاحق ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کے بعد وہ صحت یاب ہوئے؟ اس کا جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ سوال نمبر 16، جنت سے زمین پر اتارے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کتنا عرصہ روتے رہے؟ جواب، حضرت آدم و حوا علیہ السلام تقریباً 200 سال تک روتے رہے۔ سوال نمبر 17، کس نبی علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی؟ اس کا جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام سے متعلق یہ بات مشہور ہے، لیکن صحیح روایات سے اس واقعے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ سوال نمبر 18، کیا حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر تھے؟ جواب، جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر تھے۔ سوال نمبر 19 ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس دریا میں بحکم خدا اپنا عصا مارا تھا جس کی وجہ سے وہاں راستہ بن گیا تھا؟ اس کا جواب ہے وہ بحر قلزم تھا، جس کا دوسرا نام بحر احمر بھی ہے۔ اس کا موجودہ نام خلیج سوئز ہے۔ یہ جبل طور کے قریب مصر سے مشرقی جانب ہے۔ سوال نمبر 20، حرام کھانے سے کیا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟ اس کا جواب ہے دل کی سختی، روحانی بے سکونی اور دیگر کئی بیماریاں۔ سوال نمبر 21، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کتنے عرصے میں تیار کی تھی؟ اس کا جواب ہے تقریباً 2 سال میں۔ سوال نمبر 22، قبر کا عذاب جسم کو ہوتا ہے یا روح کو؟ اس کا جواب ہے دونوں کو۔ سوال نمبر 23 ہے، قوم سمود کس نبی کی قوم تھی؟ اس کا جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام کی۔ سوال نمبر 24، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی کون سی نشانی کا انکار کیا تھا؟ جواب ہے اونٹنی کے معجزے کا۔ سوال نمبر 25، قوم مدین کس نبی علیہ السلام کی قوم کو کہا جاتا تھا؟ اس کا جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو۔